میں پیدائشی نبینا لڑکی تھی۔ گھر کا ڈرائیور مجھے ہر روز اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور چھٹی پہ تھا تو ابا مجھے اسکول چھوڑنے چلے گئے۔ ابا نے جب کہا بیٹی اسکول آ گیا تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈرائیور چھوڑنے آتا تو روز 1 گھنٹہ لگتا تھا، آج 5 منٹ میں کیسے؟ مجھے ڈرائیور پر شک ہوا، کیونکہ وہ ہر روز مجھے رستے میں بسکٹ کھلاتا تھا۔ ایک روز ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے گیا تو میں نے بسکٹ نہ کھایا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، جیسے جلدی میں ہو۔ ابھی آج امی نے ناشتہ دیر سے بنایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور بھی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے التجانہ انداز میں کہا بسکٹ کھا لو، آج اچھی چیز جگہ سے لایا ہوں، دیکھو یہ بہت مزے کے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے میں اس بسکٹ میں کیا تھا، مجھے کھاتے ہی چکر آنے لگتے۔ ڈرائیور زبردستی کرنے لگا کہ بس ایک بسکٹ کھا لو، یہ بہت مزے کا ہے، لیکن میرا اول نہیں مانا۔ میرا دل کیا کہ میں گاڑی سے اتر جاؤں اور زور سے آواز لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ڈرائیور کچھ غلط کر رہا ہے۔ لیکن کیا نہیں، ڈرائیور تو بس مجھے کھانے کے لیے بے تحاشا منت کر رہا تھا، مگر میں نے بسکٹ نہیں کھایا۔ گھر آنے پر امی کو بتائے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ شام جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی، جو اکثر بسکٹ کھانے کے بعد میں نہیں کرتی تھی۔ مجھے میرا پورا بدن درد کرتا رہتا اور مجھے سو کر اٹھنے کے بعد سر بھاری محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سب کچھ بسکٹ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن ڈرائیور نے مجھے چھوڑنے میں 1 گھنٹہ 15 منٹ لگائے۔ وہ آج زیادہ دیر تک مجھے گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے نکل کر میں خود چلنے لگی کہ اچانک سے مجھے کوئی پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ آواز سے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرا ڈرائیور ہے، جو مجھے زبردستی ایک بسکٹ کے بجائے آج 2 کھلا رہا ہے۔ میں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے لگا۔ بسکٹ کھاتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو امی نے کہا ڈرائیور تمہیں گھر لے آیا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دماغ سمجھ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے میرے ساتھ۔ سب ویسا ہی تھا، یعنی کہ ڈرائیور میرے ساتھ۔ میں نے اس بارے امی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ ڈرائیور نے مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے خود بھی یاد نہیں تھا میرے ساتھ جو ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنا کر اسکول کی چھٹی کر لی، کیونکہ وہ سب میں دوبارہ نہیں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسکول نہ جانے پر ڈرائیور میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگا بی بی صاحبہ آج آپ اسکول نہیں گئیں؟ امی نے انتہائی غصے سے آواز کی۔ سمت کہہ رہے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ڈرائیور کی آواز سے وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور خاموش رہی۔ پھر مجھے کہنے لگا بی بی صاحبہ میں آپ کے لیے ایک بسکٹ لایا ہوں۔ میں تجسس اور بے بسی سے اپنے ہونٹ اترانے لگی اور دماغ میں منصوبہ بناتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے ایک چیز تو یاد نہیں، مگر تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ کل آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ میں نے کہا۔ ڈرائیور نے یہ بہت عام لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے ساری باتیں تو کل کی یاد نہیں تھیں، اس لیے میں نے کچھ نہ بولا۔ اس وجہ سے میں نے بسکٹ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ میں نے کچھ الٹا بھی نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ڈرائیور انکل نے مجھے وہ بسکٹ بہت پیار سے دیا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے میں نے وہ 2 بسکٹ کھانے کی غلطی کر لی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں، وہ بھی میرے متعلق، کیونکہ میں نے ان کے منہ سے سنا تھا ہاں بسکٹ کھلا دیے ہیں، آج بھی کھلا دوں گا۔ تو بتاتا ہوں میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا۔ امی نے مجھے آواز لگا دی بیٹا میں تمہیں دوائی دے رہی ہوں،
اس کے بعد کھا لینا۔ میں تمہارے لیے ڈاکٹر کے خاص طور پر لائی ہوں، بس اللہ شفا دے تمہاری آنکھوں کو اور جلدی سے تم دیکھنے لگو۔ میں دوائی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور نے ایک بار پھر سے گاڑی روک لی۔ اس بار تو میں نے ٹھان لی تھی کہ ڈرائیور کرتا کیا ہے، آخر پتہ لگاؤں۔ گاڑی پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی جگہ پر ساکن کھڑی تھی، اس لیے میں نے اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلی، کم سے کم میں یہ تو پتہ لگا سکوں کہ آخر میں ہوں کسی جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتیں کرنے کی آوازیں سے آ رہی تھیں۔ میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جب میں نے اسے نہ دیکھ پاتی۔ مجھے ڈرائیور کی آواز صحیح آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہی تھی کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں مجھے ڈرائیور دیکھ کر بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور اگلے ہی پل میرے دماغ میں آیا کہ کہیں نشہ بھی تو نہیں کرتا، اور اس دن شاید میرے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ جو دن میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا، تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں کچھ تو نہیں کیا۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس طرف بھاگوں گی، ڈرائیور ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے کہیں دیکھ بھی نہ لیں۔ وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، ڈرائیور کی آواز اور قریب آنے لگی، بلکہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا اور میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر ادھر سے سہارا لے کر میں تھوڑی دیر کے بعد اپنی گاڑی کے پاس پہنچی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد ڈرائیور بھی آ گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کی سانسیں کیوں کھول رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیں۔ میں نے ڈر کر کہا، اتنی اوپر کیوں ہو گئی؟ میں نے ڈر کر کہا، اتنی دیر کیوں ہو گئی آپ کو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کچھ نہیں بی بی صاحبہ، اپنے بچوں کے لیے دوائی لے رہا تھا۔ غریب کے بچے تو بس بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے چور کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی مجھے اس نے بسکٹ پکڑا دیا۔ اس کی آواز اور بات کرنے کے انداز سے ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے کوئی سگریٹ یا نشہ کیا ہے، لیکن اس کی اس بات پر میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور موجود تھا اس کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، اور یہی نہیں، اس جگہ پر دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ شیشہ تو نہ پیتا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ہر غریب اپنا غم مٹانے کے لیے یہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں خود ہی دل میں سوال کرتی اور خود ہی جواب نکال لیتی، لیکن ادھر وہ کسی سے بات بھی تو کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا، کہیں اسے کسی نے نشے میں تو نہیں ملوث کر دیا۔ بی بی صاحبہ، کیا ہوا؟ کہاں گم ہے؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ یہ بسکٹ کھا لیں۔ آج آپ بسکٹ کیوں دیتے ہیں؟ روز بالآخر میرے منہ سے نکل ہی گیا، اور دن میں جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی۔ نہ مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے میں نے بدتمیزی کی تو نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈرائیور نے کہا۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے خود حقیقت معلوم نہیں تھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اب میں اچانک سے سٹائی، میری طبیعت کے بارے میں ان کو کیسے پتا؟ میں نے اپنی طبیعت کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب بسکٹ میں ضرور کچھ تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کی آنکھیں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کچھ بہتری آئی اس میں؟ آپ کا علاج چل رہا تھا نا؟ ہاں، وہ اچھا، کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا؟ ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، امی نے دوائی لی تھی، میں روز کھاتی ہوں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں غلط سوچ رہی تھی ڈرائیور کے بارے میں، جبکہ وہ کتنا دل کا اچھا ہے؟ میں نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈرائیور سے بسکٹ مانگا اور معمول کے مطابق کھانے لگی، اور ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ اب ہمیں انتظار کرنا تھا تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں بری حالت دیکھ کر ڈرائیور سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کچھ بھی میری یہ حالت ڈرائیور نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا
اور جلد از جلد گاڑی ٹھیک ہوتے ہی مجھے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک مجھے ڈرائیور نے نہیں چھوڑا۔ مجھے بابا لینے اور چھوڑنے جاتے۔ میں نے بابا سے پوچھا یہ ڈرائیور کہاں ہے؟ بابا نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ڈرائیور جب مجھے چھوڑنے گیا تو میں 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی ایسے کیسے ہو گیا آج؟ یہ پہلی بار تھا کہ ڈرائیور نے مجھے 5 منٹ میں چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے بسکٹ بھی نہیں دیا۔ ایسا 1 ہفتے تک ہوتا رہا تو آخر میں نے پوچھ لیا کہ انکل اب آپ مجھے 5 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بتا دی، بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا، اس لیے میں جلد از جلد آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں، اور بسکٹ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس سے کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ٹھان لی تھی کہ اب میں آپ سے اپنی دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، تاکہ معاملے کا پتہ لگ سکے۔ اگلے کچھ دن میں اپنی دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی کہ اتنا وقت ڈرائیور کو کیسے لگتا ہے پتہ چل سکے، اور کیا واقعی گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ ہی مجھے بسکٹ کھلاتا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے ہوئے۔ یوں 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو، لیکن 1 ہفتہ مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق سمجھ آیا۔ نہ میرا سر چکراتا، نہ درد ہوتا، بلکہ میں تو فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اس بسکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے 1 ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر پہ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سبھی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود بربچن بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور، کیونکہ یہ سب ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو اوپر منزل پر شور سا مچا۔ ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز آوازیں آ رہی تھیں، شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز لگتا تھا کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی۔ تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے بڑھایا، اور تم احسان فراموش آج میرے گھر پہ بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی گریبان سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے ہیں، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا؟ میری آنکھ سے آندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ میں آپ کو اس نہیں جانتے تھے صاحب، یہ سب ذلیل انسان ہے، میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں؟ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے نہایت غصے سے کہا چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ڈیٹنگ میں دیا تھا، ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا نقصان ہو گیا تھا شبیر صاحب کہ میں نے اپنے گھر میں مشورے کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تم غریب کہاں جانو یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی، شاید اس لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی کا ہم پر واقعی بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب، یہ اتنے اچھے نہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جھوٹا انسان ہے، روز بلے شاہ کے مزار پر جعلی پیر بن کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کے سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتہ ہے؟ بابا طنزیہ انداز میں کہا۔ صاحب جی، اگر میں آپ کو ایک سچ بتاؤں آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ ڈرائیور کی آواز سن کر کچھ ڈری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تیرا اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تو کیا بولے گا؟ اب بول تو صحیح۔ جیسے بابا غصے سے پہلے بول رہے تھے، ان کی آواز میں محسوس کر سکتی تھی کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں۔ لال ہو گئے تھے وہ۔ دراصل بی بی صاحبہ بسکٹ ڈرائیور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جس کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک الفاظ نہ کہنا۔ ڈر کے مارے اب کیا کہوں گی؟ جو تماشا بنا تھا اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا رک جائیں بابا، بسکٹ کیا بتائیں؟ آپ کیا بسکٹ؟ میں نے فوراً کہا، وہی بھی صاحبہ جو میں آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتے، اور میں جو لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اس کی وجہ سے۔ میں گاڑی روک کر اس جعلی بابا کے پاس جاتا تھا،
सब साकन होकर ड्राइवर की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें यह अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए इसको बाबा बना दिया? बाबा के गुस्से में इजाफा हो महसूस हो रहा था। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुने। साहब, ड्राइवर ने जल्दी से बोला, मैं बीबी साहिबा के इलाज के लिए जाता था। इस बाबा के पास ये बिस्किट ये पता नहीं क्या पढ़ के देता था और कहता था इस बार, और कहता था इस बारे में घर वालों को ना बताना वरना लड़की की जान को खतरा होगा। वो ये अमल मुझसे रोज़ कराता। एक दिन बीबी साहिबा ने बिस्किट नहीं खाया तो जाली पापा ने मुझे कहा, आज वो 2 बिस्किट खिलाओ और ना खिलाए तो ज़बरदस्ती मुंह में डालना, वरना तुम्हारी बीबी की आंखें कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन इस दिन 2 बिस्किट खिलाने पर बीबी साहिबा की तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी खराब हो जाने की वजह से बीबी साहिबा को इंतज़ार करना पड़ा। तब मैंने बीबी साहिबा की वो हालत दोबारा देखी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले रोज़ इस बाबा के पास बीबी साहिबा को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो बाबा भी नज़र न आया तो मैंने इन सब लोगों के पास चला गया। वहाँ पता लगा यहाँ एक बाबा होते थे जो बिस्किट पर दम करते थे। वो कहाँ हैं? जब मेरी तरफ देखने कर कहने लगे कि बाबा तो इधर किसी को नहीं देखा, जो भी दम करते थे इधर करते थे। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इस दिन के बाद मैंने ना ही बिस्किट दिया बीबी साहिबा को और ना ही देर से छोड़ा। आज मुझे इधर नज़र आया तो मैं पहचान गया, यही वही बाबा है जिसको भी ड्राइवर की मन गढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे यह सब कुछ सच महसूस हो रहा था। हाँ, मैं एक दिन ड्राइवर का पीछा कर रही थी तो मुझे दुआ महसूस हुआ था, और ये भी कि ड्राइवर किसी से बातें कर रहा था, लेकिन किससे कर रहा था मैं ये नहीं देख सकती थी। मुझे ये पता ना चल सका और मुझे सच में इस बिस्किट का चक्कर आते थे। देखे साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ, सब ड्राइवर की तरह मतवज्जा थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझको पकड़ लिया और कहा, बोलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज़ शबीर अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पर बंदूक रखी थी। घर के सब अफराद खौफजदा हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। अब जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ शबीर अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने बिना हमसे मुझे इतना बड़ा घर दे दिया। ये घर मेरा था, मैं रहना चाहता था यहाँ पर, और तूने बड़ी इशारे से ये घर ले लिया। और फिर तुझे क्या मिला? ये नबीना बेटी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, फिर तो इसका इलाज करेगा, अंदाज में शेबी ले जा रहा था। मेरा तो ख्वाब था, घर ना हासिल कर सका तो क्या तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। और फिर तेरी ये नबीना बेटी और बेवकूफ़ ड्राइवर, इससे अच्छा क्या मौका और कहाँ मिलता। शबीर अंकल मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया। मुझे भी महसूस हुआ और मैं थोड़ा बेबस होकर बेबी साहिबा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। ये अल्फाज ड्राइवर के थे, लेकिन साथ ही कहीं ज़ोर से नीचे किसी के गिरने की आवाज़ आई। रोती अम्मी, बहन और भाई मुझसे लिपट गए और नीचे सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ आई। क्या वो? अम्मी ने परेशानी से कहा। बेटा, ड्राइवर ने शबीर अंकल को नीचे धक्का दे दिया और अभी बाबा भाग गए हैं, पकड़ने गए हैं शबीर अंकल को। इतने में पुलिस की कॉल आ गई। थोड़ी देर बाद पुलिस शबीर अंकल के ले गई और अब सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार बाबा के भी रोने की आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें किना गलत समझा, थप्पड़ लगाए, गरीबी के तंज दिए, लेकिन तुमने भी मेरी बेटी की इतनी मदद की। बाबा ने भीगी आवाज़ में कहा। मुझे लगा था कि शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने न जाने क्या सोच बैठी थी। अंकल, मुझे माफ़ कर दें, मैंने भी किसी के लिए कितना गुस्सा गलत सोचा। मैंने दुख भरे अंदाज में कहा, अरे साहब, बीबी, आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, छोड़ें ये सब। कुछ देर नाजुक और सूरत हाल के बाद ये मुझे अपने सब कामों को चले गए। ड्राइवर अंकल अब मुझे रोज़ बिस्किट खिलाते, लेकिन ना ही मेरे सर में दर्द होता और ना ही बारी। हम न जाने क्यों किसी को बिना इजाज़त तहमत लगा देते हैं। ये सोचे बगैर
کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور غریب کا دل بڑا، اور نہ کہ امیروں کی طرح جو اتنی جائیداد کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ڈرائیور صحیح تھا کیا؟